پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو ذرا روٹین سے ہٹ کے اپنی ویڈیو کو آپ سے میں شیئر کروں گا۔ تو اس وقت میں ایک گھنے جنگل میں ہوں، جہاں پہ بیچوں بیچ جو ہے وہ ایک روڈ جا رہی ہے۔ یہ اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو یہ اس کے دونوں اطراف میں، ان کے دونوں دہنوں پہ آپ دیکھیے گا یہ درخت ہیں سارے۔ تو یہ ماشاءاللہ برسیم کے درخت ہیں، صنوبر کے درخت ہیں، اور اس طرح یہ بڑے بڑے جو درخت سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے درخت ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ درخت ہی نہیں ہے بلکہ قسم قسم کی انواع و اقسام کی یہاں پہ جڑی بوٹیاں بھی ہیں۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو، جو آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے لوگ جڑی بوٹیوں پہ انحصار کرتے تھے اور وہ بیمار بھی کم ہوتے تھے، تو آج کے دور میں جیسا کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جتنا بھی ہمارا لائف سٹائل ہے وہ مکمل بدل چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو صحت ہے وہ روحانی طور پر بھی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ فطرت کے قریب رہیں۔ فطرت ماں کی طرح ہوتی ہے، تو جب ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فطرت ہمیں سزا دیتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیچرل چیزیں کھانی چاہیے، جو مٹی سے نکلی ہوں، جو کھاد وغیرہ سے، کیمیکل سے پاک ہو، جس پہ کھادیں وغیرہ نہ استعمال ہوتی ہوں، اور اسی طرح جو زہریلے سپرے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں پھر کسی نہ کسی طرح کے وہ ہمارے جسم میں آتی ہیں، اور پھر ہمارے جسم کے جتنے آرگن ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب وہ آرگن ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، پھر ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہماری جو لائف ہے وہ ڈاکٹر اور دوائیوں کے سہارے چلتی رہتی ہے، اور ہماری جو ایوریج لائف ہے وہ 50 سے 60 سال رہ جاتی ہے۔ تو بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کے اندر، جس طرح آپ دیکھیں چائنا کے اندر، وہاں پہ TCM چل رہا ہے، یعنی چائنا ٹریڈیشنل جو ٹریڈیشنل میڈیسن چل رہی ہیں وہاں پہ، تو وہ جڑی بوٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ بس وہ لکیر کے فقیر ہیں۔ تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ بنا بنایا تیار ہمیں ٹین پیک، ڈبہ پیک ہمیں مل جائے، ہم کھا لیں اور وہ نظام چلتا رہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارا اسٹامک، جو ہمارا معدہ ہے، وہ جواب دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دوائیوں پہ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول۔ آج سے 50 سال پہلے کبھی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کسی کو کوئی شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، ہارٹ اٹیک ہو۔ ہاں، بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ ہلکا پھلکا بخار ہوتا تھا اور وہ لوگ یہ کڑوی چیزیں، یہ جڑی بوٹیاں یہ پی لیتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح کا کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو آج کل جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بیماری لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ خوراک ٹھیک نہیں ہے، والدین کی خوراک ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ جب مدافعتی نظام کمزور ہوگا تو ظاہر ہے جو انسانی زندگی ہے اس کا جو جتنا تانا بانا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ایک گاڑی کا ٹائر ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ ٹائر جو ہے اس میں پنکچر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب آپ پنکچر لگواتے ہیں تو وہ اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمارے جو معدے کا نظام ہے، ہماری آنتوں کا نظام ہے، وہ ٹائر جیسا ہی ہے۔ آپ نیا ٹائر لیں گے تو وہ لانگ لائف ہوگی، اس کی لمبی زندگی ہوگی، اور وہ آپ کو زیادہ دیر تک وہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح جب آپ آپریشن کروا لیتے ہیں، جسم کی چیزیں جو ہیں وہ آرگنز ہیں، یا ان کو ریموو کروا دیتے ہیں، نکلوا دیتے ہیں، یا ان کو آپ آپریٹ کرواتے ہیں، تو وہ جسم کا وہ طریقہ کار نہیں رہتا۔ تو جب ہم آپریشن کرواتے ہیں تو آپریشن کروانے سے وقتی مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مسائل سار اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سادی غذا کھائیں۔ زندگی کے 2-3 اصول بڑے زبردست ہیں، جن میں پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نیچرل چیزیں کھائیں، قدرتی چیزیں کھائیں، موٹے آٹے کی روٹی کھائیں، اور چاول سے اجتناب کریں۔ چاول جو مشینی چاول آتے ہیں ان کے اوپر فائبر نہیں ہوتا، ان کے اندر نہ ہونے کے برابر وائٹامن ہوتے ہیں۔ تو فروٹ کھائیں اور ہلکی پھلکی غذا کھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مرغ مسلم ہی ہو، چکن ہو، بریانی ہو، اور اس طرح کی تیکھی چیزیں ہوں، پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمارے معدے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ٹائر کی مثال ہے، یہ ہمارے جو معدے کی، اگر وہ سموتھ رہے گا، وہ فریش ہوگا، تو ہماری زندگی بھی جو ہے وہ بہترین چلے گی۔ تو اسی طرح ذہنی سکون کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نیچرل ماحول ہے۔ تو کم از کم
اگر روزانہ آپ نہیں نکل سکتے، آپ کی فیملی نہیں نکل سکتی، تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور نکلیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فطرت کے آپ قریب ہو جائیں، درختوں سے آپ باتیں کریں، جڑی بوٹیوں سے آپ باتیں کریں، تھوڑا سا آپ اپنے ماضی کے بارے میں جانیں، اپنے حال کے بارے میں سوچیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور ہنسنا کھیلنا جتنا کم از کم 10 منٹ ہنسنے کھیلنے کو دیں، ٹھیک ہے، ٹینشن فری ماحول کے اندر 10 منٹ، گھر کی خواتین، گھر کے مرد حضرات، بچے، بوڑھے، تو جتنی ایک دوسرے کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوگی تو ایک جو اسپرچل ہیلنگ ہے وہ آپ کے اندر بہت بہترین ہو جائے گی، اور برینلی آپ بہت اپ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو میچور کریں اور فطرت کی طرف آئیں۔ جیسے ہی آپ فطرت کی طرف آئیں گے تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجیے گا، ڈسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔